کیونکہ وقت بہت کم ہے. سب لوگ بہت انتظار کر چکے ہوں گے. ہمارے اندر بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے, صرف پاکستان کو نہیں, کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اٹس ناٹ مسلم اسپیسیفک, یہ ہیومینٹی کے لیے ہے. ورنہ ہمارا رب رب العالمین کیوں کہلائے؟ اور ہمارے نبی کریم کو اللہ نے خود لقب دیا کہ نبی تم رحمت للعالمین ہو. تو یہ سبھی کے لیے ہمارا جو ایک مشن ہے, اور اس کے اوپر جو فاؤنڈنگ فادرز ہے پاکستان کے, انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی. قائد اعظم نے اپنی جو آخری تقریر 1 جولائی 1948 میں کی, اس میں یہ بات واضح کر دی کہ پاکستانی قوم کو ایک مشن دیا گیا ہے کہ آپ نے انسانیت کو ایک نیا نظام عطا کرنا ہے, اور ہمارے آئین کے اندر, ہماری قرارداد مقاصد کے اندر یہ ساری چیز موجود ہے. ابھی میں تقی عثمانی صاحب سے بات کر رہا تھا, وہ جسٹس بھی رہ چکے ہیں سپریم کورٹ کے. آپ نے پتہ نہیں کسی نے ان کا جسٹس سے بات نہیں, خطاب نہیں, مخاطب نہیں کیا. لیکن آج ہمیں ضرورت یہ ہے, جس کو میں نرم انقلاب کہتا ہوں, کہ آپ اپنے آئین کے اوپر عمل کروائیں. آئین میں سب آپ کو نظر آتا ہے, لیکن ہمارا حاکم اعلیٰ اللہ ہے, اور اگر آپ اللہ کی حاکمیت کو قبول کر لیں گے, جو آئینی طور پہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کو قبول کرنی چاہیے, تو پھر اللہ کا آئین, اللہ کا قانون وہ قرآن کے اندر آ چکا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن کہا کہ آج کے دن اے لوگو تمہارا دین تم پہ مکمل ہوا, وہ بات وہاں ختم ہو گئی. ابھی لیکن ریاست مدینہ کے بعد دوسری ریاست جو بنی وہ پاکستان ہے. اس کا فرض ہے انسانیت کو ایک نیا نظام دے دے. پاکستان کا آئین واحد آئین ہے دنیا کے اندر جو کہتا ہے کہ انسانیت کی فلاح بہبود, اس کے امن اور اس کی خوشحالی کے لیے, اس کی خوشی کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. کتنی بڑی بات ہے. کسی دنیا کا آئین یہ نہیں کہتا. امریکن کی خوشی کے لیے کرتے ہیں, برطانوی کے لیے کرتے ہیں, انڈینز اپنے ان کی خوشی کے لیے, لیکن ہم انسانیت کے لیے کرتے ہیں. لہذا یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اگر آج کر کے دکھا دیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان بھی ہو جائے گا. اور پھر علامہ اقبال نے اس کے لیے کہا تھا کہ ہفت کشور جس سے ہوں تسخیر بے تیغو تفنگ, تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے. یعنی مثال پیش کر دے, لیکن کون مثال پیش کرے گا؟ قیادت کے اس فقدان میں, اس جہاں پہ اتنی مایوسی اور نا امیدی کی فضا ہو کہ غالب کا وہ مجھے یاد آ گیا شعر کہ سنبھلنے دے ارے اے نا امیدی, کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. یعنی انتہا ہے نا امیدی کے, لیکن مسلمان کے لیے نا امیدی گناہ ہے. ہماری امید قائم ہے, اللہ تعالی ہم پہ مہربان ہے. تاریخ نے ایک نئی کروٹ لے لی ہے. جو متحارب نظام تھے وہ سارے ڈوب گئے, اور اتفاق سے ہماری دہلیز کے اوپر ڈی گئے. ہمارے بالکل سامنے ساتھ والے ملک میں, افغانستان کے اندر, یہ دونوں نظام شکست کھا گئے. اور جو میدان شکست میں شکست ہو جاتی ہے, اس کے جبڑوں میں سے, شکست کے جبڑوں میں سے آپ فتح نہیں نکال سکتے. مغرب اب اس کے اندر سے فتح نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, ہمیں لڑا کے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کے. میں اس کے اوپر بڑی تفصیل میں جا سکتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا. صرف جو ان کا سب سے بڑا گرو ہے, انٹلیکچوئل بھی, اور یہودیوں کا سب سے بڑا رہنما, ہنری کسنجر کی نئی کتاب آئی ہے حال ہی میں, کوئی 4 مہینے پہلے. یہاں نہیں ملتی, میں کہ امریکہ سے مجھے ایک دوست نے بھجوائی. وہ کہتا ہے, اس کے کتاب کا نام ہے دی ورلڈ آرڈر. اب وہ کہتا ہے اسلام کو اور کنفیوشس چائنا کے لیے کہتے ہیں نا, کہ اس کی سویلائزیشن کو شامل کیے بغیر تمہارا نیا ورلڈ آرڈر تعمیر ہی نہیں ہو سکتا. یہ ورلڈ آرڈر نہیں ہے, یہ ڈس آرڈر ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈس آرڈر ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں. لہذا پاکستان کا وقت آ گیا. ابھی کسی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے, بالکل مایوس نہ ہوں. اگر ہم اس وقت شکار ہو رہے ہیں, ہر طرف سے تیر و تفنگ ہمارے پہ چلائے جا رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمارا وقت آ گیا ہے. اور جس کا وقت آ جائے, وہ کہتے ہیں کہ nothing is stronger than the idea whose time has come. ہر زمان و مکان ایک خیال کے تحت چلتی ہے, ایک خیال جو برتر نظریہ ہوتا ہے کسی زمانے کا. آج دنیا میں کوئی برتر نظریہ نہیں ہے. اس برتر نظریہ کا نام اسلام ہے,
اور اس کی وارث ریاست جو ہے وہ پاکستان ہے، یہ اس کے لیے آئی ہے۔ لہذا پاکستان نے آگے جانا ہے، آگے ہی جانا ہے اور آگے ہی چلتا رہے گا۔ پاکستانی نوجوانوں کے لیے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سن رہے ہیں، میں یہ آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیادت کے لیے چن لیا ہے، لیکن آپ کو اپنے اندر کو، ضمیر کو صاف کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا کردار سازی کرنی پڑے گی۔ جہاں آپ دنیا کے کام کریں گے، کوئی نہیں کہتا کہ آپ کو روک لیا جائے، آپ ڈائنامزم دکھائیں، اپنی ترقی کریں، بڑھیں، آگے کمائیں، روزگار پیدا کریں، بہت سی خواہشیں پالیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، بے شمار خواہشیں۔ لیکن میں بہت سی اور باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کم ہے، تو میں صرف اس دعا کے ساتھ جو علامہ کی ایک دعا تھی کہ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے، اور تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ تو اپنی آرزوؤں کو بدلیں، کہ آرزو جب بدلے گی تو اللہ تعالیٰ جب شدت اس اختیار کرے گی آرزو، اللہ اس کو دے دے گا، عطا کر دے گا۔ پاکستان کا یہ اکنامک ماڈل نہیں ہے، یہاں بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ۔ مارکیٹ اکانومی، مارکیٹ کیپٹلزم ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے، ہمیں اس کو فارغ کرنا ہے۔ ہمارے پاس اتنا خوبصورت معاشی نظام ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کے اور پتہ نہیں کس کس ماڈل کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جو خود اپنے گھروں میں شکست کھا گئے ہیں۔ مغرب جمہوریت سے ہم تنگ آ گئے، عاجز آ گئے، اور جہاں تک قرضوں کا تعلق ہے، جو ہمیں بوجھ ڈلا ہوا ہے، ان کو کہو جاؤ، یہ قرضے نہ ہمارے پہ خرچ کیے گئے، نہ ہم سے پوچھ کے لیے گئے، اور نہ ہمارے میں سکت ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ ان کو ضرورت ہے پاکستان کی، یقین کرو کہ یہ کبھی بھی آپ سے قرضے لینے کے لیے، کیونکہ آپ نیوکلیئر حیثیت کے مالک ہیں، اور اگر آپ کہیں گے یہ آج دنیا کو ضرورت ہے، مڈل ایسٹ کو ضرورت ہے آپ کے انہوں نے تسلیم کر لیا، آپ کی قیادت کو تسلیم کر لیا عملاً، تو آپ جناب فکر نہ کریں۔ اگر وہ کہیں گے تو ہمارے پاس ایسی چیزیں بھی جو ہیں، ان کو کہو پھر ہم وہ فروخت کر کے تمہارے قرضے اتار دیں گے، یا پھر وہ بینکوں میں جو لٹا ہوا پیسہ پڑا ہوا ہے تمہارے بینکوں کے اندر، خود اسحاق ڈار نے کہا کہ $200 بلین پڑا ہوا ہے پاکستانیوں کا، تو وہ رکھ لو، اس کو ضبط کر لو اور ہماری جان چھوڑ دو، ہم نے تمہارا کوئی قرضہ ادا نہیں کرنا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ رجايا وراني وحنين